کیا روہت شرما اور وراٹ کوہلی کا ٹیسٹ کیریئر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے؟ 37 سالہ روہت شرما اور 36 سالہ وراٹ کوہلی کی حالیہ کارکردگی لگ بھگ ایک سال سے انتہائی زیادہ بری رہی ہے۔ اگر آپ روہت شرما کی بات کریں تو نہ صرف ایز اے بیٹسمین بلکہ ایز اے کیپٹن بھی انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے، جو کہ اپنی کپتانی میں مسلسل چوتھا ٹیسٹ میچ ہار چکے ہیں، دورہ آسٹریلیا کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہارے ہیں، اور اس سے پہلے میچ میں کیونکہ وہ کیپٹن نہیں تھے اور بھارتی ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی، اور اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے خلاف 0-3 سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی آپ انفرادی کارکردگی دیکھ لیں تو وہ انتہائی زیادہ مایوس کن ہے۔ گزشتہ اگر ان کی 12 ٹیسٹ اننگز دیکھیں تو ان میں وہ صرف ایک 50 کر سکے ہیں، اور صرف 2 بار وہ اپنا انفرادی سکور 20 رنز تک پہنچا سکے، جب 52 رنز کیے نیوزی لینڈ کے خلاف اور 23 رنز کیے تھے بنگلہ دیش کے خلاف، ورنہ دیگر 10 اننگز میں ان کا اسکور اس سے بھی نیچے رہا ہے۔ اور ان میچز میں جو ان کی ایوریج بنتی ہے وہ صرف 11.83 رنز فی اننگز بنتی ہے، اور 12 ٹیسٹ اننگز میں صرف ایک 50 ہے ان کی، اور مجموعی طور پر ان کی کارکردگی بہت زیادہ خراب رہی ہے۔ اور اگر بات صرف ان آخری 12 ٹیسٹ اننگز کی ہوتی تو کسی حد تک کہا جا سکتا تھا کہ یہ ایک بیڈ پیچ ہے، لیکن دسمبر 2023 میں شروع ہونے والے دورہ ساؤتھ افریقہ سے لے کر اب تک لگ بھگ ایک سال میں ان کی کارکردگی انتہائی زیادہ خراب رہی ہے، اور اس دوران مجموعی طور پر جو ان کی ایوریج رہی ہے وہ 25 کی رہی ہے، اور 25 ٹیسٹ اننگز کھیلی ہیں، 13 ٹیسٹ میچز میں صرف 2 سنچریاں اور 2 50 کی ہیں، اور ماں سوائے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف بڑی پرفارمنس نہیں دے سکی ہیں۔ دیگر 20 اننگز میں یعنی کہ 5 اننگز تو کھیلی تھیں انگلینڈ کے خلاف، ان میں 2 سنچریاں کی، ایک 50 کی، اور دیگر جو 20 اننگز ہیں ان میں صرف وہ ایک 50 کر سکے ہیں، یعنی کہ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے علاوہ مسلسل ایک سال میں بری طرح فیل ہوئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عرصے میں آسٹریلیا کے خلاف وہ ایک میچ کھیلے جس میں 9 رنز کر سکے، بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی 4 اننگز کھیلے، صرف 42 رنز کر سکے، اور نیوزی لینڈ کے خلاف 6 اننگز میں صرف 91 رنز کر سکے، ایک 50 سکور کی، ساؤتھ افریقہ کے خلاف 4 اننگز میں صرف 60 رنز کر سکے، جس میں کوئی 50 یا 40 پلس رنز کی اننگز شامل نہیں تھی۔ اور سیم اسی دورانیے میں یعنی کہ 1 دسمبر 2023 سے لے کر اب تک اگر دیکھیں تو وراٹ کوہلی کی کارکردگی بھی انتہائی زیادہ مایوس کن رہی ہے۔ اس عرصے میں وہ صرف ایک سنچری کر سکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی ایوریج رہی ہے وہ 30.43 رہی ہے، اور یہ بہت ہی مایوس کن کارکردگی ہے ایک ایسے بیٹسمین سے جنہیں دنیا کا سپر سٹار بیٹسمین مانا جاتا ہے، اور وراٹ کوہلی کے علاوہ روہت شرما کو ہٹ مین مانا جاتا ہے، لیکن ان کی کارکردگی ٹیسٹ فارمیٹ میں بہت ہی زیادہ مایوس کن رہی ہے، اور یہ دونوں ہی کھلاڑی T20 انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، اور اس لیے ان کا فوکس بھی ون ڈے اور ٹیسٹ فارمیٹ پر ہے، لیکن ٹیسٹ فارمیٹ میں ان دونوں ہی بلے بازوں کی کارکردگی نہایت ہی مایوس کن جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے سلیکٹرز اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے انڈین ٹیم ہارتی جا رہی ہے ویسے ویسے ان دونوں پلیئرز کے اوپر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور اب ان کے خلاف کھلے عام تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آسٹریلوی ٹیم کے خلاف آنے والے جو میچز ہیں ان میں یہ دونوں بیٹرز اپنی اس بری کارکردگی سے جان چھڑا پاتے ہیں یا نہیں، جہاں پر خاص طور پر وراٹ کوہلی کا جو ریکارڈ ہے آسٹریلوی سرزمین پر وہ نہایت ہی شاندار ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس ٹور میں کیسی کارکردگی دکھا پاتے ہیں جنہیں گزشتہ ایک سال میں صرف ایک سنچری بنانے کا موقع مل سکا ہے۔